کہ آج کل جس عورت سے پوچھو خاوند کے شکوے، خاوند کی شکایتیں، خاوند وقت نہیں دیتا، خاوند دھیان نہیں دیتا، خاوند کو گھر میں دلچسپی کوئی نہیں، میں بن سنور کے بیٹھتی ہوں، خاوند آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ وہ خدا کی بندی، تجھے اتنے جو شکوے شکایتیں ہیں، کبھی سوچنے کی بھی تکلیف گوارا کی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے حسن دیا، تمہیں اللہ نے مال دیا، تم بن سنور کے تیار بیٹھی ہوتی ہو، پھر خاوند کی محبت کی نظر سے کیوں محروم ہو؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے عورتیں پردہ نہیں کرتی، بال کٹواتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، غیر محرم مردوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں۔ جب یہ اللہ کے حکموں کو توڑے گی تو اللہ کی رحمتیں برسنے کی بجائے اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ جس چہرے پر اللہ کی لعنت برسے خاوند اس چہرے کو محبت کی نظر سے کیسے دیکھے گا؟ جو عورت بے پردہ ہے، جو عورت میسیجز کرتی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ محبتوں کے جو ہے وہ پیمان بھرتی ہے، غیر محرم کے ساتھ گندے تعلقات میں لگی ہوئی ہے، کیا یہ اس قابل ہے اللہ کے اسم جو ہے ظاہر کی اس کے اوپر تجلی پڑے اور اس کا خاوند اس کو مسکرا کر دیکھے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ سزا کے طور پر اس کے دل سے خاوند کی محبت نکالتے ہیں، روتی پھر رہی ہوتی ہے، کبھی تعویذ مانگتی ہے، کبھی ادھر سے دعائیں کرواتی ہے، کبھی ادھر بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، آنسو نہیں تھمتے، کیوں ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہو؟ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا در چھوڑ کے جاؤ گی، ہر جگہ ذلت اٹھاؤ گی، ہر جگہ سے دھکے ملیں گے، ہر جگہ سے نفرتیں ملیں گی۔ محبت چاہتی ہو، آؤ اپنے رب سے محبت کر لو، اپنے رب کی فرما بردار بندی بن جاؤ، اپنے رب کے سامنے 5 وقت مصلی پہ کھڑے ہو کر سجدے کیا کرو، پھر دامن اٹھا کے جب تم مانگو گی اللہ کو تم پہ پیار آئے گا۔ اللہ انعام کے طور پر تمہاری محبت تمہارے خاوند کے دل میں ڈال دیں گے، خاوند کی نظر پڑے گی، مسکرا کے دیکھے گا، خاوند تمہیں دیکھ کر صبر نہیں کر سکے گا، گلے لگائے گا۔ یہ محبتیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اصل حقیقت کو بھولنے کی وجہ سے آج جس گھر میں دیکھو پریشانیاں ہیں، ہماری پریشانیوں کا بنیادی سبب دین سے دوری ہے، فسق و فجور کے کام ہیں۔ آج کی عورت کو سنت کا پتہ نہیں ہوتا، آج کی عورت رسم و رواج جانتی ہے، آج کی عورت غیر انگریزوں کے بنائے ہوئے طور طریقوں کو اپناتی ہے، بچوں کو بھی اسی راستے پہ لگاتی ہے۔ اے کاش یہ اپنی حقیقت کو سمجھتی کہ میری زندگی کا سکون کس میں ہے، تو یہ اللہ کے در کو پکڑ لیتی۔ یہ اللہ سے بے وفائی کرنے والی، ذرا غور تو کرو اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ یہ بیٹی پیدا ہوئی اللہ کے حبیب کے ذریعے سے، اللہ نے کہلوا دیا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ہوئی، بیٹی بنی، شریعت نے کہا باپ اگر گھر میں کوئی چیز لائے، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو وہ بیٹی کو پہلے دے۔ اس عزت کی وجہ سے جو اللہ نے بیٹی کو عطا کی ہے، اللہ اس کی اتنی فیور فرما رہے ہیں، یہ اور بڑی ہوئی، بیوی بن گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوا دیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم اس بیوی کے ساتھ بہت محبت سے رہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود براہ راست سفارش فرمائی وعاشروہن بالمعروف، خاوندو بیویوں کے ساتھ بہت محبت کی زندگی گزارنا۔ یہ اور بڑی ہوئی، ماں بن گئی، اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ اللہ کے احسانات کو تو دیکھے، قدم قدم پہ اللہ نے اس کا کتنا ساتھ دیا، اور یہ اتنی نمک حرام بن گئی، اتنی احسان فراموش بن گئی۔ آج جب اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرما دیں، اس کو نماز کی فرصت نہیں ہوتی، اس کو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو ٹی وی سے فرصت نہیں، انٹرنیٹ سے فرصت نہیں، سیل فون کی مصیبت سے فرصت نہیں، یہ آزاد پھر رہی ہے سر سینے کو کھولے ہوئے، یہ مالک کے حکموں کو توڑتی ہے، دندناتی پھرتی ہے۔
کیا یہ سمجھتی ہے اللہ اس کو سکھ کا سانس لینے دیں گے؟ اللہ بھی بڑے حکیم ہیں، وہ خاوند کے دل سے محبت کو نکال دیتے ہیں۔ نیک دیکھنے میں خوبصورت بھی ہوتی ہے، دنیا جہان کے لیپ اپنے چہرے پہ لگا لیتی ہے، مگر خاوند کی ایک آنکھ محبت والی نظر اس کو نہیں آتی، روتے رہ جاتی ہے، سسکیاں لے رہی ہوتی ہے، بستر میں پڑے رو رہی ہوتی ہے، تکیے بھیگ جاتے ہیں۔ کاش تو زندگی کی حقیقت کو سمجھتی، جس در کو تو نے چھوڑا اس کو چھوڑ کے تجھے محبتیں کبھی نہیں مل سکتی۔ ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے کا، اور اس طریقے کا نام شریعت ہے، سنت کی اتباع ہے۔ آج دل میں یہ عہد کر لیجئے، پروردگار ہم نے آپ کے دین کو کھلونا بنائے رکھا، ہم نے استہزاء کیا عملوں کے ساتھ جو شریعت والے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے ماڈ سکواڈ بن کے زندگی گزارتے رہے۔ اللہ ہم بھولے رہے، ہم نے بے وفائی کی اس پروردگار کے ساتھ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ میرے مالک، میں آج اپنے اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں، عہد کرتی ہوں، آج کے بعد آپ کی فرما بردار بندی بنوں گی، نمازیں بھی پڑھوں گی، پردہ بھی کروں گی، سچ بھی بولوں گی، غیبت سے بھی بچوں گی، غیر محرم مرد سے بچ کر دکھاؤں گی، میں پرہیزگار بنوں گی۔ جب تم طیبہ بنو گے، رب کریم کا وعدہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اگر تم خباثت والے کام کرو گی تو رب کریم نے تو پہلے ہی بتلا دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں ہمارے فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے گھروں میں محبتیں واپس لوٹائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔